تو پھر حکومت کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. 9 نومبر کو جو سوابی میں جلسہ ہو رہا ہے صرف اس میں امریکہ شامل نہیں ہے اور بھی بہت سے ممالک شامل ہیں. میر صاحب ابھی صورتحال آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو سپریم کورٹ میں جو حکومت اپنے عزائم میں کامیاب ہو گئی، جو بھی قانون سازی کرنی تھی اگلے سال کے حوالے سے وہ بھی حکومت کی جانب سے کر لی گئی. اب عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، تو ابھی کچھ ہفتے کے لیے تو حکومت کے لیے اگر یہ پریشر باہر سے آتا بھی ہے لیکن ڈومیسٹکلی تو چیزیں انڈر کنٹرول ہیں. اپوزیشن اب اتنی جان شاید نہیں ہو امیڈیٹلی کوئی تحریک چلانے کی یا کوئی ٹف ٹائم دینے کی. جی اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو تو اسی طرح کے سوالات جو ہیں وہ 2021 میں اور 2022 میں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو اسی طرح کے سوالات مختلف شوز میں جب مجھے کیے جاتے تھے تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ بھائی جان آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اپوزیشن جو ہے وہ بڑی کمزور ہے. نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں جو ہے وہ محاذ سنبھالا ہوا صرف مولانا فضل الرحمان نے، لیکن عمران خان کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود عمران خان ہے. تو سچویشن میرا خیال ہے وہی ہے اور اس وقت بھی ٹھیک ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی اپوزیشن بڑی کمزور ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت کے پاؤں بڑے مضبوط ہو گئے ہیں. آج تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سے ریلیف پیکیجز کا بھی اعلان کیا ہے، لیکن جو اس وقت حکومت کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود یہ حکومت ہی ہے. اس حکومت کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے اندر جو اس وقت ایک پاور سٹرگل چل رہی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی لیکن اب وہ کچھ بہت زیادہ جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے. اس پاور سٹرگل کا اپوزیشن کو فائدہ ہو سکتا ہے اور 9 نومبر کو جو سوابی میں جلسہ ہو رہا ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کیا اعلان کرتی ہے اور وہ جو اعلان ہوگا اس پر ہی انحصار ہوگا جو حکومت کی جو آئندہ پالیسی ہے کہ وہ پھر کیا کریں گے. کیا مزید کریک ڈاؤن کریں گے؟ اگر تحریک انصاف لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی کوشش کرتی ہے اور حکومت جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرتی ہے تو جو میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ کچھ عالمی طاقتیں ایسی بھی ہیں وہ صرف اس میں امریکہ شامل نہیں ہے اور بھی بہت سے ممالک شامل ہیں تو وہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں وہ ان کے لیے بڑی اہم ہے. تو پھر حکومت کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پھر جوڈیشری جو ہے اس میں ٹھیک ہے اب ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی بن گیا لیکن جو آج جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا اور پھر جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جو شکایات ہیں ان کا دوبارہ جو ہے ان کا جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. تو 26ویں آئینی ترمیم سے یقیناً حکومت جو ہے وہ اپنا یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ ایوری تھنگ از انڈر دیئر کنٹرول. لیکن نیکسٹ ویک سے جو ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے بھی بہت سے امتحانات ہیں اور حکومت کے لیے بھی بہت سے امتحانات. جی نسیم صاحبہ آپ کرتی ہیں اس بات سے اگری کہ حکومت کو چلے اپنے جو پولیٹیکل یا اپنی جو گورننس ایشوز کا پریشر کے علاوہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی خطرہ ہے، کوئی ٹف ٹائم ملنے کا امکان ہے، کچھ ایسی اسٹریٹ موومنٹ تحریک انصاف اناؤنس کر سکتی ہے کہ حکومت پریشانی میں پڑ جائے؟ جی اندازہ تو یہی ہے کہ تحریک انصاف کوئی کل کے حوالے سے بھی ہم جب بات کرتے تحریک انصاف کے لوگوں سے میرا خیال ہے ان کے اندر آپس میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے. اسٹریٹ پاور ایز اے انسٹرومنٹ فار چینج یا پریشر آن دا گورنمنٹ وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے. صحیح.